مولانا عبید اللہ سندھی کا پہلے سکھ مذہب سے تعلق تھا۔ اسلام کیسے قبول کیا؟ پنجابی تھے تو سندھی کیوں کہلائے؟ عظیم رہنما کی دلچسپ کہانی۔ برطانوی راج کے دوران انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کئی تحریک چلائی گئیں، جن میں سے ایک تحریک ریشمی رومال بھی تھی اور اس کے بانی مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کا پہلے سکھ مذہب سے تعلق تھا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ وہ سندھی نہیں بلکہ پنجابی تھے۔ سندھ کی محبت میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سندھی لگایا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی 10 مارچ 1872 کو سیالکوٹ کے گاؤں چیانا میں ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا نام بوٹا سنگھ تھا۔ وہ اپنے والد رام سنگھ کے انتقال سے 4 ماہ بعد پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد سونار کا کام کرتے تھے۔ بوٹا سنگھ کی پرورش ان کے دادا نے شروع کی، مگر ان کی موت کے بعد ان کے ماموں نے ان کی پرورش کی، جو ریونیو کے محکمے میں پٹواری تھے، اور ان کی پوسٹنگ ضلع ڈیرہ غازی خان کے علاقے جام پورہ میں تھی۔ وہاں کے ایک مڈل اسکول میں انہیں پڑھانے کے لیے بٹھایا گیا۔ اس پڑھائی کے دوران بوٹا سنگھ کو 1884 میں 2 اسلامی کتابیں ملی، جس میں ایک تھی تحفۃ الہند اور دوسری تھی تقویۃ الایمان، جس کو انہوں نے اپنے شوق کی خاطر پڑھنا شروع کیا۔ گہرے مطالعے کی وجہ سے دونوں اسلامی کتابوں نے ان پر بڑا گہرا اثر چھوڑا، جس کی وجہ سے بوٹا سنگھ نے 15 اگست 1887 میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام عبید اللہ رکھا، جو تحفۃ الہند کے مصنف کا نام تھا۔ اس کے بعد عبید اللہ نے مزید اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سندھ کا رخ کیا، کیونکہ اس زمانے میں سندھ اسلامی تعلیم میں خاص اہمیت رکھتا تھا۔ وہ پھر چونڈی میں سیدھے نامور مولانا حافظ محمد صدیق کے پاس گئے، جنہوں نے ان کی اسلام سے محبت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ عبید اللہ میں خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے سارے رشتے چھوڑ کر اسلام کو اپنایا تھا۔ عبید اللہ نے مولانا حافظ محمد صدیق اور وہاں پر رہنے والوں کا پیار، محبت، مہمان نوازی دیکھ کر اپنے نام کے آخر میں سندھی لگا لیا۔ سندھی کہلانے پر فخر کرتے تھے اور سندھ میں رہنا شروع کر دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھ میں پیر جھنڈو گاؤں میں پہنچے، جو حیدرآباد ضلع میں تھا، جہاں پر انہوں نے مدرسہ دارالارشاد میں پڑھانا شروع کر دیا، جسے پیر رشید اللہ شاہ راشدی نے 1901 میں قائم کیا تھا۔ یہاں پر مولانا نے کئی اسلامی انقلابی شاگرد پیدا کیے اور 10 سال کی مدت میں وہاں پر اسلامی تعلیم پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ سن 1879 میں مولانا عبید اللہ دیوبند مدرسے دہلی گئے، جہاں پر شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے شاگرد بن گئے، جو ایک بڑے انقلابی لیڈر تھے۔ وہاں سے واپسی پر وہ پھر سندھ آئے۔ 1891 میں مولانا تاج محمد امروٹی کے ساتھ رہنا شروع کیا اور وہاں امروٹی صاحب نے ان کی شادی ماسٹر محمد عظیم یوسف زئی کی بیٹی سے کرا دی۔ مولانا عبید اللہ کو ان کے استاد شیخ الہند نے دہلی بلوایا اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انگریز حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع کی جائے، جس کے نتیجے میں انہوں نے جمعیت الانصار پارٹی تشکیل دے کر اس کے سیکرٹری بن گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نظارت الاعراف 1913 میں دہلی میں قائم کی تھی۔ مولانا صاحب کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک فورس جنود الریانہ تشکیل دی تھی، جس میں سندھ سے مولانا تاج محمد امروٹی، مولانا محمد صادق کھڈے وارو، شیخ عبد الرحیم سندھی، علامہ اسد اللہ شاہ ٹھکرائی شامل تھے، جنہیں مختلف ذمہ داریاں سونپ دی گئی تھیں۔ ایک دوسرے کو معلومات فراہم کرنا اور خبردار رکھنے کے لیے لال رومال کی تحریک شروع کی، جس میں ساری معلومات لکھ کر بھیجی جاتی تھیں۔ تحریک ریشمی رومال کے دوران رومال پر لکھی ہوئی تحریر ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے خاص اعتماد کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔